بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد پہلا آلموسٹ ورکنگ ڈے ہے، تو یقیناً آپ لوگ اپنی نارمل روٹین لائف میں جو ہے وہ آ رہے ہوں گے، اور عید الفطر آپ کی بڑی اچھی اور بھرپور گزری ہوگی۔ دوست احباب رشتہ داروں کی طرف بھی آپ لوگ گئے ہوں گے، وہ بھی آپ کی طرف آئے ہوں گے، اور اب آج سے جو ہے وہ باقاعدہ، کیونکہ آج ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب روٹین لائف، جو نارمل روٹین لائف ہے بزنس کی یا کاروبار یا جاب، جو بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ شروع ہو گئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا اور بھرپور آج کا دن گزرے۔ آج جن خبروں پر بات کریں گے پروگرام میں، وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے، جبکہ معاشی اشاریے بہتر ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو خراج تحسین، اور سعودی وفد آج سے جو ہے وہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہا ہے۔ بڑی اچھی خبر ہے، اور انہی ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما رکن قومی اسمبلی مہجبین عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہجبین عباسی صاحبہ، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب، آپ کا بھی شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مہجبین عباسی صاحبہ، کل اہم ایک جو اسٹیٹمنٹ تھی صدر مملکت کی جانب سے معیشت کے حوالے سے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے، اور جب ہم معاشی طور پر مستحکم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کو ہے وہ معیشت ہی ہے۔ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب تو جب سے فیلڈ میں آئے ہیں، اگرچہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور اگر بعد میں پھر وزیر اعظم پاکستان آ گئے، اس وقت سے جو ان کا پہلا اقدام ہے اور ان کی جو سوچ ہے وہ معیشت ہی بہتر کرنا ہے۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ان کے وہ زیر اثر مطلب ان کی رہنمائی میں وہ کوشش کر رہے تھے۔ پھر جب درمیان میں یہ جو 4 سال آئے جو ہمیں بلیک لسٹ کی طرف لے کے چلے گئے، گرے لسٹ نکل کے ہم بلیک کے بالکل قریب چلے گئے۔ 2017 میں بات درست کہہ رہی ہیں، بڑا بہتر حالات ہو چکے تھے پاکستان کے، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا۔ اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کا دور آیا، وہ واقعی اس میں ڈاؤن فال حالات سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہوئے۔ تو پھر جب میاں شہباز صاحب کے جو 16 مہینے کا ٹائم آیا، تو اس میں بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جو معیشت ہے اس کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ تو اس میں یہ بہتری ہوئی کہ وہ گرے سے جو تھوڑا سا بہتر ہوا پاکستان، ڈیفالٹ ہونے سے بچا تھا، ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اس میں یہ ہوا کہ ہمیں اپنی جماعت کی قربانی تو دینی پڑی، سیاسی جماعت کی قربانی تو سیاست کی قربانی تو دینی پڑی، کیونکہ لوگ ہمارے خلاف ہو چکے ہیں جو کہ ہمیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نہیں، لیکن لوگ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ سخت فیصلوں کے جب نتائج آتے ہیں، لیکن ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ فیصلے، یہ تو شہباز صاحب نے بھی بڑا واضح طور پر کہا کہ ہمارے لیے ملک سب سے الحمدللہ جب سے اب حلف لیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اسی دن سے انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا، اور سب کے سامنے یہ چیزیں اب آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو دورہ اب سعودی عرب کا ہوا ہے، اس میں ان کی ملاقات آپ کے سامنے ہے، اور کس طرح سے وہ سعودی شہزادے نے جو ان کو ویلکم کیا آپ کے سامنے، اور پھر ان کو افطار پہ بلایا، اور وہ سارا اس کے باوجود انویسٹمنٹ جو تھی وہ اس کی بات کی، اور اس میں ملک میں بہت ساری ریفارمز لانے کی بات کی، اور یہ انویسٹمنٹ بھیک کی صورت میں نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہے۔ ملک کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھیک، ہمیں بھکاری نہیں بنانا چاہ رہے، ہمیں قرضہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، جس میں ہمیں ہمارے نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم ہوں گے، جس میں ہمیں کام کرنا ہوگا، ہماری لیڈیز کے لیے آگے ہوں گے، جس میں لیڈیز کے لیے آگے پلیٹ فارمز ہوں گے، ان کو دیے جائیں گے، لیڈیز نے کام کرنا ہوگا، اور ہم ان کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے تاکہ ہمارا کانفیڈنس بھی رہے اور ہماری جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہو، معیشت بہتر ہو۔ کیسے دیکھ رہے ہیں رضوان رضی صاحب، آپ پچھلے جب لاسٹ ویک آئے تھے تو آپ نے بڑی اچھی خوشخبریاں سنائی تھی، وہ ہفتہ شروع ہو گیا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ڈیلیگیشنز وزٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، معیشت کی بہتری کے حوالے سے باتیں شروع ہو جائیں گی، اور آج آپ کی بات کے مطابق جو ہے آج سعودی ڈیلیگیشن آج آ رہا ہے۔ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، اس ہفتے میں 3 ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور سعودی ڈیلیگیشن جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، اگر میں کہوں کہ تقریباً 100 سے زائد افراد اس میں بڑی اچھی بات ہے ہوں گے، مختلف شعبوں کو وہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ قطر کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان، سرمایہ کاری کے
حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک ماحول بنتا ہے اس طرح کے وفود آنے بالکل سے. ٹھیک. اور ان دونوں کے سعودی عرب ہو گیا, قطر ہو گیا, اور ایک اور تیسرا ڈیلیگیشن بھی ہے وہ بھی آ رہا ہے, اور یہ اسی ہفتے کے اندر ہیں. بہت مصروف ہفتہ ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم کسی سے کوئی امداد تو نہیں چاہ رہے ہیں جی, ہم نہ قرض چاہ رہے ہیں, بلکہ ہم انہیں پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں. انویسٹمنٹ کی بات کر ہاں رہے جی, ہیں. انویسٹمنٹ پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ابھی ہم نے سیکنڈ فیز جو ہے, اب ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ ہونا ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا چائنا کا دورہ ہے, الیکشن کے بعد ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد صدر جی نے پاکستان تشریف لانا ہے. سی پیک کے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, سی پیک کے اگلے مرحلے کے افتتاح کے لیے. تو یہ جو سارے سرمایہ کار ہم نے اس علاقے کے اندر سے انوائٹ کیے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ان کو مطلب کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری اپرچونٹیز ایمرج ہونی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں تو سب سے پہلا جو لالچ ہے اس حوالے سے کہ مقامی طور پہ روزگار پیدا ہو, اور وہ روزگار پیدا ہوگا انٹرپرنیور سے, انٹرپرنیور کی انویسٹمنٹ سے, نئی انڈسٹریز سے, یا چائنیز جو انڈسٹری یہاں پہ لے کے آئیں گے جس کے اندر آٹو جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر ٹیکسٹائل ہے, ان شعبوں کے اندر جن میں چائنا گریجویٹ کر چکا ہوا ہے. جب یہ آئیں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. دیکھیے 3 سال کے لیے اس مہینے کے آخر میں, آخری ہفتے میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں اگلے 3 سال کے معاہدے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں سے بیشتر باتیں طے ہو چکی ہوئی ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنی قیمتیں بڑھائی جانی تھی وہ بڑھائی جا چکی ہیں, مزید بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ ہم ان کے پہلے ہی پروگرام میں ہی چل رہے تھے. تو ایک پروگرام سے نکل کے جو کہ 9 ماہ کا تھا, جو کہ اپریل پچھلے مہینے ختم ہو گیا مارچ میں, 9 مارچ کو, اب اس کے بعد ہم اگلے 3 سال کے پروگرام میں جا رہے ہیں. تو ان 3 سال کے پروگرام کے اندر جو اکنامک پالیسی ہوگی اس کا یہ آبجیکٹو ہوگا کہ ہمیں ایک بریدنگ سپیس مل جائے, اور وہ جو اکانومی ہماری نیگیٹو گروتھ میں بھی تو گئی تھی نا 2019 کے اندر, اور کرونا تو بعد میں آتا ہے, اس سے پہلے ہم نیگیٹو میں جا چکے ہوئے تھے. تو وہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ اس ڈیمیج کو بھی ہم ریکور کر لیں ان 3 سالوں کے اندر, اور 2026 یا 27 کا جو سال ہے وہ پاکستان کی معیشت کا مثبت اشاریوں کی طرف سفر شروع ہو. اگرچہ بہت سارے مثبت چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. جب سے رضوان عزیز صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ بڑے خوبصورت اور زبردست تجزیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے, بلوم برگ کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, آپ دوسری انٹرنیشنل ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, یہ ساری رپورٹس اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے. دیکھیے جب موجودہ حکومت آئی ہے تو اس وقت افراط زر کی شرح 29 کچھ فیصد یعنی 30% ہی کہہ لیں آپ تھی. وہ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے اندر 20.6 پہ آ گئی ہے, یعنی تقریباً 10% کمی واقع ہو گئی, اور یہ تقریباً 1/3 مہنگائی کے اندر کمی ہوئی ہے. اور جو یہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں یہ بات اس بات کو ایڈوکیٹ کر رہی ہیں کہ اگلے 1 سال کے اندر مہنگائی کی شرح 12% پہ آ جائے گی, اور جب 12% پہ آئے گی تو اس کا بعد اس کا مطلب ہے کہ جو شرح سود اس وقت ہم نے 22% 21% پہ رکھی ہوئی ہے وہ بھی نیچے لانا پڑے گی ہمیں, وہ بھی 10-12% پہ آئے گی. جب 10-12% پہ سرمایہ دستیاب ہوگا تو سرمایہ کاروں کو بھی اور صنعت کاروں کو بھی آسانی رہے گی اپنے فیصلہ سازی کے اندر. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یا کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے, یہ عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں. تو بہتری کی طرف جا رہا ہے کام, اور اس بہتری کا آغاز بھئی ظاہر ہے جس نے پیسہ لگانا ہے اس نے ایسی جگہ پہ لگانا ہے نا جہاں پہ محفوظ بھی ہو اور اس کو ریٹرن بھی انشور ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو قطر کا یا سعودیہ کا ڈیلیگیشن آ رہے ہیں پاکستان کے اندر اسی ہفتے میں, یہ ٹرسٹ کی ایک ایگزامپل ہے, یہی اپرچونٹیز دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں, اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے نریٹو کے فرنٹ کے اوپر, بیانیے کے فرنٹ کے اوپر, اور خاص طور پہ جب آپ کی مثبت چیز کو بھی منفی طریقے سے ڈسپلے کیا جا رہا ہو,
اور پاکستان اور فیک نیوز کا، اور وہ ایک بہت بڑا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان بن گیا ہو. ہاں، پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات جو ہے وہ کی جائے، اگرچہ فیک نیوز کا مکو ٹھپنا شروع ہو گیا ہے. وہ آپ اس پہ لندن بڑے ہائی کورٹ، ایکٹیو ہیں اس لندن پہ ہائی سوشل کورٹ میڈیا میں، پہ. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ کی کورٹ کے اندر بھی اب وہاں پہ جو بیٹھ کے لوگ پاکستان کے بارے میں اس طرح کے باتیں کر رہے ہیں تو کوئی ہمت کرے وہاں پہ جائے اور وہاں پہ ان کو صحیح. بھی چپ کروائے. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ جسے کہنا چاہیے منفیت کا شکار ہو گئے ہیں، صحیح. ناکام ہو گئے ہیں اپنے آبجیکٹیو کے اندر، اب ان کو چپ بھی کروا دیا. اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک بہت ناقابل معافی جرم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کی، خصوصاً یوتھ میں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس طرف آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت اگر آپ اندازہ کریں جو اسکالرز ہیں وہ انہوں نے یہ کہتے ہیں، یہ محاورہ ہے اس وقت ویسٹ کے اندر، کہ گزشتہ صدی میں ان لوگوں نے حکمرانی کی جو قانون ساز تھے. اب دیکھیں بیشتر وزرائے اعظم جو منتخب ہوئے وہ ان کا تعلق جو تھا وہ لائر کمیونٹی سے، جیسے ہماری میڈم کا لائر کمیونٹی سے تعلق ہے. لیکن یہ صدی وہ ہوگی جو کہ انفارمیشن کے فلو کے اوپر کنٹرول کریں گے جو لوگ، وہ حکمرانی کریں گے. صحیح. یہ جو صدی جب شروع ہوئی تھی 21ویں صدی، جی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں وہ اذہان کو جو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. جی. یعنی بگ ڈیٹا اس وقت کا ایک امرجنگ سب سے بڑی سائنس ہے. صحیح. اور اس کے اندر بچے ڈگریاں کر رہے ہیں. اور بگ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ڈیٹا، مطلب کہ لوگوں کا ڈیٹیلڈ ڈیٹا، کہ اس کے کیا پسند ہے، یہ صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے یا کرتی ہے، شام کو کیا کرتی ہیں، یہ کن کن ویب سائٹس، یہ والا ڈیٹا جو ہے، یہ ٹرینڈز کا جو ڈیٹا ہے. تو اگر یہ سب سے بڑی سائنس بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن بیہیویئرز جو ہیں ان کے حوالے سے جو بھی قوت، جو بھی سرکار، غیر سرکار، گروہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ قوموں کے اذہان کنٹرول. بالکل ٹھیک. ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا، اور معیشت ہی سب سے بڑا چیلنج ہے سلیم شیخ صاحب. جی بالکل. دیکھیے معیشت کے لیے جو ہے وہ بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے ابھی رضی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ سعودی وفد جو ہے وہ آج پاکستان آ رہا ہے، اور پاکستان آ رہا ہے وہ صرف جو ہے، اور یہ کوئی عام سعودی عرب کا وفد نہیں ہے، اس میں عام وفد نہیں ہے، اس میں جو ہے تقریباً 16 کے قریب جو ہے ان کے وزراء وزیر خارجہ کی سربراہی میں یہ وفد آ رہا ہے. اور یہ وفد جو ہے وہ پانی، بجلی، زراعت اور دیگر شعبوں میں جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. اور $7 ارب کے جو معاہدے ہیں نا، وہ میری اطلاع کے مطابق وہ اس وفد نے پاکستان میں 2 روزہ ان کا دورہ ہے، تو یہاں آ کر انہوں نے ان معاہدوں کو جو ہے وہ دستخط کرنے. اور سب سے پہلے جو کام شروع ہوگا جس میں وہ ریکوڈیک کے حوالے سے جو ہے وہ تانبا جو پاکستان میں بلوچستان میں پڑا ہوا ہے نا، اس کو نکالنے کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدہ سونا تانبے کے ساتھ سونا بھی ہے بالکل. تو اس کو جو ہے وہ یہ ذکر میڈم عباسی کو کرنا چاہیے. تو وہ معاہدہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونے جا رہا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر $7 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ کوئی قرض نہیں آ رہا. اور پھر ویسے بھی اس حکومت نے اب طے کر لیا ہے کہ قرض جو ہے وہ بہت کم حد تک لے رہے ہیں. اگر IMF میں جو ہے وہ مجبوری پہ جا رہے ہیں، اور جب میرا خیال ہے کہ شاید وہ حکومت کہتی ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری جو ہے وہ IMF کے پاس جانا ہو، لیکن اب یہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آئیں گی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال کے دوران میرا خیال ہے کہ کوئی $100 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنے کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. فوری طور پر تو جو ہے سعودی عرب آ رہا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ جو عوام کو جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. 500 روپے جو ہے وہ 20 کلو گرام پہ کمی آ گئی ہے. اور روٹی کی قیمت جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ
₹4 कम कर दिया है और 16 रुपए कर दिया है 20 रुपए वाली रोटी, और साथ ही जो है वो नान की कीमत जो है वो 30 रुपए से 20 रुपए कर दी है। इसका मतलब है जिस तरह अभी रज़ी साहब फरमा रहे थे कि माशी इशारे जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, महंगाई की शरह में जो है वो कमी होना शुरू हो गई है, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जो भी जिक्र किया जा रहा था उसके अंदर है ये सब कुछ के अब आइंदा अगर इसी तरह ये हुकूमत चलती रही तो आइंदा बेहतर माशी इशारे होंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, और उससे जो है अगर आवाम को रिलीफ मिल गया तो आवाम का सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है जो कि पिछली हुकूमत छोड़ गई थी, और इनको उसकी कंटिन्यूशन में जो है वो महंगाई करना पड़ी, और अब बिजली की कीमत भी थोड़ी कम हुई है, और इससे भी जो है वो आवाम को जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो आने के इम्कानात मौजूद हैं। और जैसे जैसे सरमायाकारी बेहतर होगी, अगर महंगाई वैसे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि जो महंगाई है वो कम होगी, अगर महंगाई फ़र्ज़ करें कम नहीं भी होती, अगर कुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी यानी रोज़गार लोगों का रोज़गार बढ़ जाएगा तो जो है वो महंगाई उस तरह जो है लोगों को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर सरमायाकारी होगी जैसे चीन यहाँ पर पाकिस्तान में जो है सी पैक जो बिल्कुल रोक दिया गया था उसको जो है प्रॉपर चलाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है 2 शोबे जो है रज़ी साहब ने भी बताया कि एक तो उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में पूरी की पूरी शिफ्ट करनी है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो रोज़गार जो है वो मिलेगा लोगों को, और साथ जो लोकल जो इंडस्ट्री होती है उसको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वो सारी की सारी इंडस्ट्री जो अगर वो लगाते हैं तो सारा काम अपनी एक इंडस्ट्री में नहीं करते, लोकल वेंडर्स जो है उनको भी जो है वो अपने पुरज़ात बनाने की जो है वो फिर उनसे काम लेते हैं, तो उससे जो है वो पूरे जो खुशहाली है वो पूरे पाकिस्तान में ठीक है। और अच्छा इसमें एक बात मैं अर्ज करूं कि ये महंगाई की शरह बहुत पहले कम हो जानी थी अगर ये यूक्रेन वॉर ना होती, नंबर 1, और नंबर 2 अगर ये गजा वाला जो सानिया है कत्लेआम है वो ना होता, क्योंकि गजा के साने के नतीजे के अंदर जो नज़ीर साहब आपसे अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, अभी जोन सा इसी पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। तारीख का सबक यही है कि तारीख से सबक लिया नहीं जाता। बड़े सगीर तकसीम हुआ तो मौरिख भी तकसीम हो गए। इल्मी सैराबी के लिए हर किताब पढ़नी चाहिए और ये किताब बहुत मुफीद है। मुस्लिम उम्मा का जो तीसरी सदी का ज़माना है ये स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अनीस ने अपनी ज़बान इस तरह इस्तेमाल की है कि वो एक मिसरा पूरे मरसिए पे हावी हो जाता है। उसी शक्ल में महफूज और मौजूद है जिसमें वो नाजिल हुई थी, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। वेलकम बैक। मईशत के हवाले से हम बात करें और सऊदी जो वफ़द आ रहा है, सऊदी अरब का वफ़द जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बात आपने बड़ी दुरुस्त की अभी कि कर्ज़ नहीं आ रहा, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि उनका दौरे सऊदी अरब भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात की गई, और उन्होंने बड़ा जब IMF के साथ एक एग्रीमेंट, जब उस PDM की गवर्नमेंट थी, गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि कर्ज़ लेना कोई फ़ख्र की बात, लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्री है, हमने इससे निकलना है। और ऑब्वियसली
آپ کو جب اس طرح کی انویسٹمنٹس آئیں گی تو ملک میں جو ہے وہ روزگار ملے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا, اور جس طرح سلیم شیخ صاحب بھی بڑی درست بات کہہ رہے تھے, جب لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے تو قوت خرید میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی جیسے آپ کے سامنے ہے کہ سعودی جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں, جی جیسے کہ رضوان رضوی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے جب تک آپ کا نہیں دیکھتا کہ آپ کا کتنا ٹرسٹ لیول ہے, ٹرسٹ لیول کتنا ہے اور آپ اس کو کتنا ان کو بیک دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کی طرف نہیں آتے. صحیح. تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 100 میں سے جو ہے 70% جو ہے وہ سائیکولوجیکلی 70,000 تک جو ہے وہ سائیکولوجیکلی وہ اس نے کیا ہے. تو اٹس مین نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ سٹینڈ ہونے جا رہا ہے. اور پہلے یہ کام تو مریم نواز صاحبہ نے آتے ہی کر دیا. اب دیکھیں نا کہ انہوں نے جو موٹر بائک, الیکٹرک موٹر بائک جو انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا پنجاب کے لیے اسٹارٹ کیا ہے انہوں نے. اس سے دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو کنوینس ملے گی, وہ اپنا روزگار کریں گے. اسٹارٹ تو وہیں سے ہوگا نا. جس بندے نے آتے ہی ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیے تھے اور وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. کسی کو کچھ نہیں تھا, بس صبح جی میں نے اتنا بیلنس کروا دیں, اب اتنا پیکج ہو جائے گا, اس کے بعد جی ہماری سارا دن ہم منفی پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. کوئی سوچ نہیں ہے کہ گھر کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. تو سب سے پہلا سٹارٹ تو یہاں سے لیا ہے. لیڈیز کو مطلب لگا رہی ہیں کہ اپنے وہ صرف ایک, آج کل جو دور ہے اس میں صرف ایک بندے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک گھر کے تمام فرد جو ہیں وہ سب مل کے نہ چلیں. تو مریم صاحبہ نے آتے ہی مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ پہلے کام کیا ہے کہ لیڈیز کے مواقع دیے ہیں ان کو کام کرنے کے, نوجوان نسل کو موقع دیے ہیں کام کرنے کے, اور اس چیز سے بڑی بیٹرمنٹ آئے گی جب ہم روٹی بھی انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے روٹی کی قیمت جو 16 روپے مقرر جی روٹی, اور سب سے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 20 کلو کے آٹے میں 500 روپے کا فرق ہے. آپ دیکھیں کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ 500 روپے کا فرق آیا ہو. آہستہ آہستہ یہ نیچے جائیں گی چیزیں, اور 300 روپے کا اور بھی میں نے سنا کہ آ رہا ہے کہ اس میں اور بھی ریلیف ملے گا. لیکن عوام خود اس قابل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ مریم نواز صاحبہ کا اور شہباز صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا یہ خواب ہے کہ عوام خود اس قابل ہو جائے گی کہ ہم خود کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کنٹریز کی بھی ہیلپ کر دیں گے. انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا, انویسٹمنٹس کے ذریعے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور بہتری آئے گی. آپ کا کہنا انشاءاللہ. ٹھیک, آپ خود لائر کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں, تو لائرز کے لیے کیا پلان یا کیا اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ جی لائرز کے لیے میاں شہباز صاحب نے اسلام آباد میں کمپلیکس دیا تھا جس میں انہوں نے ان کی ذہنی صحت کے بارے میں بڑا خیال کیا تھا کہ انہوں نے بڑے خوشگوار انداز میں یہ بھی کہا تھا, اور 500 بلین کا اپنی طرف سے ان کو گفٹ دیا تھا. کہ وہ جو ہے کمپلیکس وہ تیار ہو چکا ہے. اس میں جو 300 سم تھنگ جو ہیں وہ لائرز کے لیے چیمبرز دیے جا رہے ہیں, اور ینگ لائرز جو آ رہے ہیں ان کے لیے مطلب لائک جیسے پہلے لائرز آتے تھے لائرز کی بہتری کے لیے کام کر ٹریننگ کے لیے ہاں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. اب وہ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے, ان کی اسپیکنگ پہ ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی. اور جو ینگ لائرز ہیں دیکھیں ان کو بھیک نہیں دینا ہم کہ ہم ان کو آتے ہی کہ 10,000 روپے لگا دیں, 20,000 روپے لگا دیں اور وہ بھیک کے عادی ہو جائیں, اور ان کو محنت کی عادت, ان کو محنت کی عادت ڈالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کو روزگار کے موقع دیے جا رہے ہیں, اسکل میں ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک, اور بالکل اسکل دیے جا رہے ہیں. رضوان رضی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سے؟ میں وہ تیسرا ڈیلیگیشن جو میرا نام ذہن سے اتر گیا تھا وہ ایران کا ڈیلیگیشن ہے, اور ایران کے اعلیٰ شخصیت بھی پاکستان کی آمد ان کی متوقع ہے. تو یہ 3 ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان بڑا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ پروپیگنڈا مشرقی ہمسایہ ملک سے کیا جاتا تھا, اب ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہو گئے اس حوالے سے. کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے پائے جاتے, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اتنی بڑی ایکٹیویٹی صرف اقوام متحدہ میں ہی ہو سکتی ہے جتنی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. اور یہ حکومت کی بڑی سکسیس آپ ڈسپلے کرتے ہیں کہ جناب ہم اس خطے کے اندر, اس دنیا کے اندر, یہ جو گلوبل ویلج ہے, عالمی پنڈ جو ہے, اس کے اندر ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ
مطلب کہ ہماری ساتھ آنا جانا ہے بھی، ہمارا ورتن ورتان وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، ہمارا ورتن ورتان ہے جی، اس کے ساتھ میل پلاپ اچھا ہے، لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں. بات یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور وہ جو ایک آئسولیشن کا تصور تھا، خاص طور پہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر کئی لیئرز ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ یوکرین وار کے اندر ایک فریق کے ساتھ ہیں، کچھ دوسرے فریق کے ساتھ ہیں. پاکستان نے یوکرین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مینٹین کیا ہے. ہمارا JF تھنڈر جو ہے اس میں کچھ پرزے ادھر سے بھی ہیں، خالد ٹینک جو ہے کچھ پرزے ادھر سے بھی ہیں، یوکرین سے بھی ہیں. اور روس سے ہم تیل لے کے آئے جی، خام تیل، ٹھیک ہے نا، مصدق ملک صاحب اگر آپ کو یاد ہو. تو میرا مطلب ہے کہ ہم نے کسی ایک پارٹی کے ساتھ اپنی نیوٹرل پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے، اسی طرح اب آپ دیکھیے کہ یہ جو غزہ کے اوپر ہے، پاکستان نے بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی جو ہے اس کو پرسو کیا ہے. جو اقوام متحدہ میں غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد پاس ہوئی ہے، پاکستان اس کے اندر میجر رول پلے کیا ہے. تو جو سفارتکاری کے حوالے سے یا سفارتکاری کے فرنٹ کے اوپر جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک آئسولیشن کا یا تنہائی کا منفی پروپیگنڈا جو مطلب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، کوئی کہے تو تکلیف نہیں ہوتی، جب کوئی اپنا بھائی کہے مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں والی صورتحال ہو جاتی ہے. جب اپنے لوگ بیٹھ کے یا اپنے لوگوں کے کور کے اندر جو ہے دشمن بیٹھ کے پروپیگنڈا کرے تو اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ جان بوجھ کے ایک افواہ سازی کا ایک جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے اور مایوسی. لیکن جس طرح کی آپ بات کریں گے سعودی عرب کا وفد آ رہا ہے پاکستان میں، بلکہ آج تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا 2 روزہ، اور وزراء ہیں اس کے اندر، مطلب اس انویسٹمنٹ کا پرپز ہے. یہ چیزیں جس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ٹرسٹ لیول ہے، گورنمنٹ کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے، پاکستان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے. اس خطے کے اندر ایران اور سعودی عرب دونوں آپس میں حریف ہیں، رائیول ہیں، اور دونوں کے وفود کا اس ہفتے کے دوران پاکستان کا دورہ یہ بہت میننگ فل ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں تو انویسٹمنٹ سے ہے ہمارا بہت میننگ فل ڈیولپمنٹ ہے. ان کے ساتھ ہمارا پائپ لائن والا ایشو ہے ایران کے ساتھ. اب ہم نے ان کے بارڈر سے لے کے گوادر تک کی پائپ لائن کی تعمیر کی منظوری بھی کابینہ نے دے دی ہے، اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے سعودیز اپنے ایکسپلور کرنے آ رہے ہیں. دونوں رائیول قوتوں کا ایک ہی ہفتے کے دوران آگے پیچھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا آنا، اصل بات تو یہ ہے جو آپ رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ڈپلومیٹکلی جو پاکستان روزگار بھی آئے گا، رول رہا ہے وہ بھی ہوگا، اور انویسٹمنٹ آئے گی تو ظاہر ہے روزگار بھی. صحیح، بالکل بالکل درست. پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، جس طریقے سے ڈیلیگیشنز اب وزٹ کریں گے پاکستان کو. یہ بڑی اچھی انیشیٹیوز، اچھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف معیشت مستحکم ہوگی بلکہ لوگ بھی خوشحال ہوں گے. جی بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور ہمارے دوسرے کولیگز نے بھی کہا، اس کا یہی مقصد ہے کہ اب یہ جو سعودی وفد آ رہا ہے نا، تو انہوں نے تو کافی سارے شعبے جات ہیں جن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور SIFC کے وفد سے بھی ملاقات کا امکان ہے، کیونکہ وہ بڑی ایک اہم چیز ہے. کیونکہ اس وقت جو تمام عالمی قوتیں ہیں ان کے ساتھ اگر سرمایہ کاری کسی نے کرنی ہے تو وہ SIFC کے بغیر وہ اس کو ممکن نہیں سمجھ رہے. کیونکہ اب یہ ایک ایسا فورم بن گیا جس میں ان کو گارنٹی ہے کہ اگر ہم اس فورم کے ذریعے کسی قسم کی انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی اور اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے. کیونکہ اب یہ ایک گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اب SIFC جو ہے وہ ایک ریاست نے اس کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے SIFC جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا. تو لہٰذا اب یہ ملاقات، یہ وفد جو ہے اس سے بھی ملاقات کرے گا. اور جس طرح بھی ایرانی وفد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدہ کافی دیر سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا. وہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو اس سے بھی جو ہے وہ کافی معاملہ جو ہے وہ انرجی کے حوالے سے بہتر ہو جائیں گے. اور ایک اور جو چائنا نے جو ہے گوادر پر جو ہے کہ آئل ریفائنری لگانی ہے، اس سے بھی بڑے اچھے معاملات ہوں گے. کیونکہ وہ آئل ریفائنری لگانے کے لیے جو ہے وہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہوگی کہ وہ پاکستان میں جو آئل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ کم ہونے کے امکانات موجود ہیں. کہ جب یہاں پر آئل ریفائن ہوگا تو پھر اس کی کاسٹ جب کم ہوگی، اور پھر پاکستان میں جو ہمیں ہر وقت یہ لگا رہتا ہے کہ آئل مہنگا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو اگر اس کی قیمتیں کم ہوں گی تو پھر جو مہنگائی کی شرح، اگر جس طرح یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ
महंगाई की शरह में कमी वाक़ होनी है। तो इसके ये जो इंडिकेटर हैं वो ये इंडिकेटर हैं कि अगर ये सारी चीज़ें इस तरह हो जाएंगी तो फिर मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो इसमें जाएगा। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि हमारी जो आम आवाम है वो ये समझती है कि इस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा होगा, जो अशरफिया बैठे हुए हैं उनको फ़ायदा होगा। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने उन पर पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया हुआ है। मतलब मिनिस्ट्रीज को उन्होंने उनकी जो ड्यूटी कफ़ायतशवारी की बात कर रही हैं, कफ़ायतशवारी पे बात करके उनकी अपनी ड्यूटीज़ और उनके अखराजात जो हैं वो एक स्पेसिफिकली उनको कर दिए कि इतने ही होंगे। तो बाकी जो सिस्टम बनेगा उसमें आम आवाम का ही बेनिफिट होगा और डायरेक्ट इंशाल्लाह उन तक पहुंचेगा। सही, बिल्कुल। जो सऊदी अरब का विजिट भी था जो प्राइम मिनिस्टर का, उसमें कमर्शियल फ्लाइट के जरिए गए, खुद जो है उन्होंने अपने खुद अखराजात जो है तमाम ने अपने अखराजात, और जितने भी जो 16 वजीर जो हैं, जो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो सब खुद से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें। अच्छा, नौजवानों के हवाले से हम जब यूथ के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो एक लैपटॉप स्कीम हो, चाहे वो दानिश स्कूल सिस्टम हो, हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये फोकस रहा है। अभी भी नौजवान जो हैं वो नौजवानों के लिए क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से देख रहे हैं आप कि क्या पॉलिसी है? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ही नौजवानों को तरजीह दी है, नौजवान को, क्योंकि वो नौजवान ही मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, इसलिए वो उनकी बेहतरी के लिए बहुत काम करते हैं। उसमें सबसे पहले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मोटर बाइक जो नौजवानों के लिए इलेक्ट्रिक मोटर बाइक हैं, उसमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा और नहायत ही कम बिजली पे वो चलेंगी। उससे नौजवान जब पहले एजुकेशन के लिए निकलेगा, फिर उसको पता होगा कि जी मैंने अपना कोई रोज़गार साथ अपना करना है, और अपने जब उसकी पॉकेट में अपनी पॉकेट मनी आने शुरू, जब उसको अर्निंग करने की आदत पड़ेगी तो उससे मतलब इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके लिए बिल्कुल ठीक। तो दूसरा ये है कि नौजवानों को वो आगे लाने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। सही। उसमें आप ये देखें कि हमारे वज़ीर जो हैं, वज़रा जो हैं, उनमें यंग लोग हमारे सामने हैं, लाइक जैसे हमारे अता तारिर साहब बहुत यंग, बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक हैं। मेरी मिसाल ले लें। ठीक है, आप भी हाँ लॉयर विंग को भी रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन मैं एक वर्कर क्लास से, ठीक, मेरा कोई बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है कि हम कहें कि मैं वज़रा के ख़ानदान से हूँ। उसके बावजूद मैंने अपनी कोशिश की, स्ट्रगल की, और मेरी पार्टी ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। सही। और मैं आपके सामने यूथ फोकस भी और यूथ को एनकरेज भी करते हैं और उनको। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब की जब बात करते हैं तो बड़े मुतहरिक रहे हैं, खुसूसन जब पीटीआई का दौर था तो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वो यूथ को अताउल्लाह तारड़ साहब यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और वो मुझे याद है कि सुबह लाहौर में होते थे, अदालत में पेशी हो रही होती थी, दोपहर को हम टीवी पे देखते थे तो वो इस्लामाबाद में पहुंचे होते थे अताउल्लाह तारड़ साहब। ये हमारे लिए मोटिवेशन है, और इन्हीं को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जब ये कर सकते हैं और उसी में क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, और उसी में ऐड कर लें। अभी मैं उनकी हल्के की एक्टिविटी भी देख रहा था, N 127 से वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब है, तो वहाँ पर भी वो बड़े एक्टिव हैं पूरा प्रॉपर्ली। उन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादा किया था कि मैं हल्के में नजर आऊंगा, मैं हल्के के लोगों के काम भी करूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल वैसी वहाँ पे ईद के दिन उन्होंने मुलाकात की और सबके काम, ईद के दिन भी जो दीगर लोग हैं उनको काम के लिए सेक्रेटरीज को या मुतलका इदारों के जो उनको ईद वाले दिन भी ईद मुबारक की बात के कह रहे या ये मतलब लोगों के इन है, लोगों के काम कर रहे हैं, ये अच्छी साइन होते हैं किसी भी अवामी रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं जो इस वक्त वक्को है बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ नौजवानों ने इसकी तरफ निशानदेही भी की, हम लोगों से मिलते रहते हैं। सही। अगर आपको याद हो तो यूथ इन्वेस्टमेंट लोन स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसको पहली जो सरबराह थी या सिंबॉलिक सरबराह जो थी वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी। नवाज शरीफ साहब जब 2013 के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि वो फिर इतनी ज़्यादा लोगों की आंखों में खली कि अदालत के ज़रिए उनको वही हम उनको हटाया गया कि ये क्योंकि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी, वो काम कर रही थी ना। यहाँ पे मसला तो यही है कि अच्छा, अब वो स्कीम को अगर हम याद करें तो उसमें 10 लाख रुपए के नौजवानों को लोन जो था वो 3% से 5% के दरमियान वो मिलता था कि वो कारोबार करेंगे और 10 से 20 मजीद लोगों के लिए रोजगार जनरेट करेंगे। सही। और मजे की बात यह है कि 98% से ज्यादा उसका रिकवरी रेट था। ठीक। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब में पावर में,
تو وہ یہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو پنجاب کے اندر بھی انٹروڈیوس کروائیں، اور چونکہ وہ اس طرح کا وفاق کے اوپر انہیں نہیں مکمل کرنے دیا گیا، تو وہ اپنا یہ والا ایجنڈا پنجاب کے اندر مکمل کریں۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے، اور جس کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو اگلے 6 ماہ کے اندر پاکستان کے جی ڈی پی کو 1.5 سے 2 گنا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے آئی ٹی کے شارٹ کورسز۔ اگر ہم صرف ایک شعبے کی فری لانسنگ، ایک شعبے کی بات کر لیں، یہ جو گوگل کا وہ کلاؤڈ ڈاٹا وغیرہ کا جو کورس ہے، وہ 3 سے 4 ماہ کا کورس ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچے کو کم از کم $1000 کی جاب ملتی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور آن لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مختلف ٹیوشن سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اگر سرکار اس کو اڈاپٹ کر لے، اور اس وقت دنیا میں اس شعبے کے اندر 45 لاکھ جاب۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کریں تو آج آئی ٹی سٹیز انہوں نے میں اسی طرف آنے لگا تھا، وہ جو ان کا انیشیٹو، ان کا جو ہے نا ویژن ہے کہ 5 آئی ٹی سٹی بنانے ہیں، اگر آپ اس کو ڈب ٹیل کر لیں نا ان دونوں چیزوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب کہ ودن 1 اور 2 ایئر آپ اپنے بے روزگاری والے ایشو کے اوپر بھی قابو پا سکتے ہیں، اور اپنی اکانومی کو ایک، کیونکہ دیکھیے ڈالر آئے گا، اس سے فورن ایکسچینج آئے گا اصل تو، اور آپ کے صوبے میں آئے گا، جس سے آپ کی صوبے کی معیشت بہتر ہوگی، ادھر سے ایگریکلچر سے ریونیو آئے گا، اکانومی گرو ہوگی کھیتوں کے اندر، اور دوسرا یہ باہر سے آ جائے گا، تو یہ ایک لیتھل کمبینیشن ہو جائے گا۔ تو میری گزارش ہوگی ان سے کہ وہ اس حوالے سے اس پہلو کے اوپر بھی کریں۔ میں ان سکوٹیز کے یا ان موٹر سائیکل کے بالکل خلاف نہیں ہوں، یہ بچوں کا حق ہے، سرکار کو انہیں دینا چاہیے، لیکن اگر ہم انہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیں، بھلا اگر ہم اسے قابل کر دیں کہ وہ خود اس کو بغیر قسطوں کے خرید سکے، معاشی طور پر بہتر، معاشی طور پر جب وہ بہتر ہو جائیں تو وہ اس سے بڑا انیشیٹو ہوگا۔ اس کے دوسرا پہلو بھی ہوگا، obviously اس پر پلان آؤٹ ہماری یقیناً ہوگا۔ ہماری جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت کیوں گزارتی ہے؟ ویلی ہوتی ہے، فارغ ہوتی ہے۔ جب آپ اسے انگیج کر لیں گے، مصروف کر دیں گے، کام میں لگا دیں گے، اور پازیٹیو کنسٹرکٹیو وے کے اندر اس کو انگیج کر لیں گے، تو وہ اس نیگیٹو سرگرمی سے بچ جائیں گے، ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ بالکل۔ کیا کہیں گی مہاجبین عباسی صاحبہ، 5 آئی ٹی سٹیز کا پلان مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دیں گے، اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کام ہو رہا ہے جی، اور جو ابھی بات کی ہے اس پہ بھی مریم صاحبہ کافی حد تک کام کر چکی ہیں، اور یہ اس پہ جو ہماری ٹیمز ہیں وہ اس میں ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں، پنجاب لیول پہ نوجوانوں کو اس چیز کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں، اور اس پہ دوسرا یہ ایک بات بتاؤں کہ اس کے ذریعے جو نوجوان مطلب جو ان کے باہر سے انکم آئے گی اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہے، یہ بھی گورنمنٹ نے کام کیا کہ وہ اس پہ ٹیکس لاگو نہیں ہے جو ینگ اس سے ارن کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں ایک ساتھ، مزے کی باتیں اور بہت سارے کھیل، معلومات کا انداز، تفریح کے رنگ، یہ سب ایک ساتھ کریٹو کڈز میں پی ٹی وی کے سنگ۔ زارا الرٹ، بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں۔ گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں۔
ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। वेलकम बैक। माजबीन अब्बासी साहिबा, कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने रोटी की कीमत 16 रुपये कर दी है, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, रोटी की कीमत 16 रुपये कर दी है और नान की जो कीमत है वो 20 रुपये कर दी है। तो इससे आवाम को बड़ा रिलीफ मिला है और आवाम में मैंने देखा है कि एक रिलैक्स हुए हैं कुछ कि जी हमारी जो माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और कम से कम महंगाई में कमी हो रही है और कम से कम आप सुबह जब नाश्ता लेने जाते थे और 30-35 रुपये का, यहाँ तो 30 रुपये का, इस्लामाबाद मैंने 35 रुपये का भी देखा है नान जी। अच्छा। तो वो 30-35 रुपये का सिर्फ नान आप लेके आते थे तो एक दफ़ा दिमाग। लाहौर के अंदर भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 30 से 40 रुपये का नान है सर। अच्छा। तो आटे की कीमत में भी ऑब्वियसली कमी आ गई और आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। और आटे की कीमत में भी कमी आ रही है। आवाम के हवाले से अब अगर हम बात करें तो एक रिलीफ है 16 रुपये की रोटी। देखिए, ये डायरेक्ट रिलीफ है क्योंकि सबसे जो अहम जुज़ है ना आपकी ज़िंदगी का वो एक रोटी है, और रोटी की कीमत अगर आप 20 रुपये से 16 रुपये ले आए तो बहुत ज़्यादा रिलीफ है। नान की कीमत और 20 रुपये जो है वो नान की कीमत कर दी है, उसमें 10 रुपये रिलीफ है। 30 रुपये का नान जो है वो मार्केट में बिक रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला आ रहा है। वो अभी नान बाई एसोसिएशन ने इस फैसले को मानने से इनकार किया है, लेकिन अभी डंडा चलेगा, एक नहीं तो 2 दिन में जो है ये सारे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और फिर इसको इस कीमत पर बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस दिन आटा महंगा होता था तो उस दिन बगैर इजाज़त लिए जो है वो रोटी की कीमत जो है वो नान बाई एसोसिएशन बढ़ा देती थी, लेकिन अब आटा सस्ता हो गया है। 500 रुपये जो है वो 20 किलो में सस्ता हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में जो शुनीद ये है कि मज़ीद 300 रुपये जो है वो 20 किलो में सस्ता हो जाएगा। अगर सस्ता हुआ है तो फिर इनको खुद चाहिए दुकानदारों को, नान बाई एसोसिएशन वालों को, कि कीमत अगर प्रॉफिट तो आप अपना उतना ही रखें, लेकिन अगर जो आटा बढ़ा था तो उससे आपने अगर कीमत बढ़ा ली थी या हुकूमत ने आपकी मान कर जो है उसको नोटिफिकेशन कर दिया था, कीमत बढ़ा दी थी, तो अब आपको चाहिए कि आप खुद जो है वॉलंटरी आगे आएँ और कहें कि जी अब हमें जो है वो आटा सस्ता मिल रहा है, हम सस्ती रोटी बेचेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी आवाम जो है वो डंडे से मानती है और आज नहीं तो कल 2 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रोटी कुछ लोग कुछ सेक्टर ज़ाहिर, अब ये नान बाई एसोसिएशन है वो अपनी एसोसिएशन को साथ शामिल किए हुए, कई जगहों पर जो है वो रोटी 16 रुपये की मिलना शुरू हो गई है। लेकिन जो एसोसिएशन वाले लोग हैं ना, जो इनकी एसोसिएशन है, वो अभी शायद वो डिमांड कर रहे हैं कि हम डीसी से मिलेंगे और जाके देखेंगे, लेकिन 16 रुपये की अब ये फैसला हो गया है और ये 16 की ही रोटी मिलनी है। ये नहीं हो सकता ये फैसला 16 का भी होगी और उसमें ग्राम्स भी बता दिए गए हैं कि इतने ग्राम की होनी चाहिए, 100 ग्राम क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रखने का उसमें पूरा और चेक एंड बैलेंस भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेरे नवाज शरीफ साहब गए थे तो 4 रुपये पे रोटी छोड़ के गए थे। सही। और फिर रोटी आपको पता है कि बढ़ती बढ़ती गरीब की पहुंच से रोटी दूर हो गई। सही। जो बेसिक। और ये अभी इब्तदाई 1-1.5 महीना हुआ गवर्नमेंट को बने, कुछ 6 महीने, हम 1 साल की नहीं। एक गवर्नमेंट तो ऐसी भी आई थी, पीटीआई की गवर्नमेंट, जो कहते थे हमें 100 दिन दे, फिर हमसे पूछिएगा, हमसे सवाल ना कीजिएगा, फिर 6 महीने का वक्त लिया, फिर साल लिया, फिर दूसरा साल लिया। उन्होंने साल 2 साल 100 के गुजार दिया। वो तो अब भी यही कहते हैं कि हमसे ना पूछें। ठीक है। जब नान बाई एसोसिएशन वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सही, तो वो ना बता रहे थे कि देखिए जनाब इतने का आटा है और 100 ग्राम की रोटी हम इतने में कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा ओए ठहर, तुम्हें क्या पता है कि हम आटा नहीं गूंथते। ठीक है, ठीक। और इसके अंदर 2 गुना पानी भी डलता है। पानी भी डलता है आटे के अंदर, मतलब बाजी साहिबा जो है वो मेरी रहनुमाई करेंगी कि इसके अंदर आटा जो है, जितना आटे की मिकदार होती है उससे दुगना पानी होता है। सही। तो इसका मतलब ये है कि आपको तो
آٹا گوندتے ہی پروفٹ شروع ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ٹھیک. تو آپ آٹے کی 100 گرام کی روٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو 30 گرام بھی نہیں ہوگا آٹا نا اس کے اندر, پانی اس کے اندر ڈلے گا پہلی بار. دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا تھا, ہمیں چیزوں کی ریئلٹی کے اوپر جانا چاہیے. صحیح. جب پوسٹ کرونا سینیریو کے اندر جس طرح خط استوا سے اوپر جب گندم آتی ہے تو خط استوا سے نیچے واقع ممالک کے اندر وہ گندم نہیں ہوتی. آسٹریلیا میں ہمارے ہاں آج کل گرمی شروع ہو رہی ہے, آسٹریلیا میں سردی کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب خط استوا سے اوپر میجر کراپ ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے, دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر قزاقستان جو ہے وہ خط استوا سے اوپر واقع ہے. اس کی گندم بھی انہی دنوں میں آتی ہے جن دنوں میں ہماری گندم آتی ہے. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اس وقت ایشو کریٹ ہوا, اور ایک تو ہمارا ڈالر 307 پہ چلا گیا تھا جو اب ماشاءاللہ 280 سے بھی نیچے آ گیا ہوا ہے. ایک اس کا امپیکٹ, اور اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا کہ 350 اور اس سے بھی زائد کی باتیں ہو رہی تھی. تو حکومت کی کچھ سکسیس ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ ہوا, دوسرا یہ ہوا, ایک تو ڈالر کی پرائسز نیچے آئیں, دوسرا یہ ہوا کہ تمام ممالک جو تھے وہ پوسٹ کرونا سینیریو کے اندر اس سرکل میں چلے گئے کہ پہلے اس ملک کی آئے گی, پھر اس ملک کی گندم آئے گی, پھر اس کی آئے گی. وہ سرکل جو تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا, جس کے نتیجے کے اندر وہ ایک دفعہ اس نے 8500 روپے پر مونڈ کا لیول ٹچ کیا گندم نے انٹرنیشنل منڈی کے اندر, اور 6500 کے اوپر ہماری لوکل منڈی کے اندر بھی گئی. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب وہ سرکل شروع ہو گیا تو گندم کی عالمی قیمتیں واپس ہمارے, اس وقت ہم 2200 پہ تھے نا بیٹھے ہوئے, تو اب وہ ڈالر کی قیمت نیچے بڑھ جانے کے باعث اور روپے کی قدر کے باعث یہ 2600 سے 2800 کا لیول ہو گیا. یہی اس وقت انٹرنیشنل پرائس چل رہی ہے. ہمارے جو ڈومیسٹک ہے اس مارکیٹ کا سٹیک ہولڈر, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں 6500 کی گندم کا آٹا ہے. ٹھیک ہے. تو 6500 کی گندم کے آٹے کے اوپر تو 20 روپے کی روٹی اور 30 روپے کا نان جسٹیفائیڈ تھا. وہ بھی آنکھیں نہیں کھولی. اب قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ٹرانسفر کرنا ہے کنزیومر کو, اس کے اوپر وہ اب سنی کر رہے ہیں. لیکن امپلیمنٹ ہو جائے گا. گورنمنٹ نے جب کہہ دیا تو obviously وہ تو پھر امپلیمنٹ ہو جائے گا. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ صفائی ہوگی, پنجاب میں صفائی ہوئی نا. ٹھیک ہے. پورے صوبے کے مختلف علاقوں کے اندر صفائی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو ملے گا رمضان کا پیکج. رمضان کے بعد رمضان کا پیکج ملا نا, تو روٹی بھی سستی. اور یہ گندم کے حوالے سے جو ہے نا ایک جو نئی پالیسی آئی ہے نا کہ اس میں یہ کہا ہے کہ آپ جو فلور مل ایسوسی ایشن والے وہ بھی خرید سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی خرید سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ٹیکنیکلی کہ اس وقت جو ہے گندم کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوئی ہے. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ دیکھا جاتا تھا کہ پہلے حکومت اپنی خریدے گی, پھر اس کے بعد کسی اور کو اجازت دی جائے گی, کیونکہ اب حکومت نے اپنا تخمینہ لگا لیا ہے کہ ان کے پاس گندم بہت وافر ہے, کوئی اور بھی خریدنا چاہے تو خرید لیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسرے صوبے جو گندم پیدا نہیں کرتے ان کے پاس بھی چلی جائے گی. صحیح. بالکل. ویسے ہمارا ایک محاورہ ہے, اسے چاپلوسی نہ سمجھا جائے. ایک محاورہ ہے کہ حکمران کی نیت نیک ہو تو پھل اور فصلیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس دفعہ ہماری اوسط پیداوار جو گندم کی آ رہی ہے, تو سر سچائی کو کیوں غلط معنی دیتے ہیں؟ اصل میں بالکل پہلے ہماری پچھلی جو ایوریج ایلڈ رہی ہے وہ 40 مونڈ رہی ہے. اور اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں, اگر ہم بیج اچھے لیں مارکیٹ سے اور اس کی جو پیداوار بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم 70 من پر بھی جا سکتے ہیں. لیکن ابھی 70 من پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بیج کاسٹلی خریدنا پڑے گا, لیکن وہ ایک بار کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پروگریسو فارمر جو ہیں اس وقت ہمارے ملک کے, وہ اگاتے ہیں گندم, وہ اٹھاتے ہیں 70 مونڈ. اس وقت بھی میرے کچھ جاننے والے ہیں دوست, انہوں نے کی ہے خانے وال کے اندر پک کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ شروع کریں اکاڑا سے لے کے اور وہاڑی تک 45% of the total wheat production of this country, تو یہ والی پیٹی آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہے. اور اس میں اگر ہم ایگریکلچر مشینری اگر امپورٹ کر کے پراپر لیں تو پھر جو گندم ضائع ہوتی ہے وہ ضائع بھی نہ ہو. پوسٹ ہارویسٹنگ لاسز کے اندر بھی 30% 20 سے 30% گندم ضائع ہوتی ہے, اور وہ ضائع نہیں ہوگی تو پھر اس سے جو ہے نا مزید جو ہے وہ
ایک تو ہمارا جو باسکٹ ہے وہ بہتر ہوگا اور پھر کسان کی آمدنی بھی بہتر ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قیمت جو ہے وہ مزید کم ہونے کے امکانات. بہت بہت شکریہ ماجبین عباسی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ رضوان رضی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کی گئی، خصوصاً بات کی گئی جو ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں. سعودی عرب کا وفد جو ہے وہ آج پاکستان پہنچ رہا ہے، جو کہ بڑی اچھی اور بات ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، اور یہ اچھی چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت پر جو ہے وہ ٹرسٹ ہے دیگر گورنمنٹ دیگر ممالک کا بھی. اور سعودی عرب کا جو وفد ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ 5 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بار بار میں ورڈ انویسٹمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انویسٹمنٹ آتی ہے، سرمایہ کاری آتی ہے، تو ملک میں روزگار آتا ہے، ملک میں خوشحالی آتی ہے. لوگوں کے پاس جب ذریعہ ہوتا ہے، ان کا کاروبار بڑھتا ہے، ان کے جاب اپرچونٹیز ان کو ملتی ہیں، تو وہ خوشحال ہوتے ہیں اور ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.